لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى. بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے اس محترم اور مقدس اور بابرکت مہینے میں الحمدللہ 30 پارہ قرآن مجید آپ نے سننے کا اہتمام کیا اور ہمارے حافظ صاحب نے الحمدللہ اور جافشانی اور محنت اور لگن کے ساتھ تیاری کر کے تراویح سنائی. ہم حافظ صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ نیکیوں سے ان کا دامن کر دے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مال اور اولاد میں عطا فرمائے. آپ تمام لوگوں نے شرکت کی اور برابر آتے رہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سبھی کی نیکیوں کو قبول فرمائے. یہ آخری ہے اور کچھ وقت آپ سے خطاب ہے. 1-1:30 بجے پھر میں نکلنا بھی ہے اور چونکہ یہاں سے ایک اور میرے تقریر کرنے جانا ہے. اس کے بعد 1-1:30 بجے انشاءاللہ روانگی بھی ہے. ہم تمام لوگ جو یہاں اکٹھا ہوئے ہیں ایک اللہ کے لیے، ایک نیک مقصد کے لیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک اہم رکن رمضان المبارک کے فریضے کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کی چھوٹی موٹی لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ ہم جیسے یہاں بیٹھے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس میں ایسے سبھی بھائیوں کو وہاں بھی ملوانے کا اتفاق عطا فرمائے. میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور یہ آیت نازل ہوئی تھی ایک نابینا صحابی کے بارے میں. نابینا صحابی تھے ام مکتوم اور بڑی خدمات ہیں ان کی دین کے لیے، اسلام کے لیے. دکھائی نہیں دیتا تھا اور اللہ کے رسول سے کہتے تھے میں جنگ میں جاؤں گا، جنگ لڑوں گا، مجھے لے چلیے آؤ. کیا کرو گے؟ دکھائی نہیں دیتا. کہا جھنڈا لے کے کھڑا رہوں گا. یہ وہ صحابی تھے، یہ وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے دکھائی نہیں دیتا اور میں دور سے نماز پڑھنے آتا ہوں. کیڑوں مکوڑوں کا موسم ہوتا ہے، بارش میں مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں. ٹھیک ہے. جب جانے لگے تو کہا ام مکتوم مؤذن کی اذان کی صدا سنتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول سنتا ہوں. کہا پھر گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، مسجد میں آ کے نماز پڑھو. نابینا کے لیے بھی نماز معاف نہیں. گھر میں آؤ، آپ سوچ لینا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کل پرسوں. تو یہی وہ صحابی ہیں، ان کا واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا. عبس وتولی ان جاءہ الأعمى. یہ ایک دن کیا ہوا، جو مشرکین مکہ تھے وہ سرمایہ دار تھے، مال والے تھے، پیسے والے تھے. ابتدائی اسلام میں جو اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے وہ بڑے ہی کمزور تھے، غریب تھے.
مفلس و نادار ہوا کرتے تھے. تو یہ ان کو آج کے زمانے کا دلت سمجھتے تھے ایمان والوں، اور اپنے آپ کو اور ٹھاکر اور برہمن سمجھتے تھے. کیا حال ہے دلتوں کے؟ کنویں میں پانی نہیں پی سکتے، گھوڑی پہ نہیں بیٹھ سکتے، مندر میں نہیں جا سکتے. پھر بھی آپ ہندو ہو، وقت نکل گیا تو آپ دلت ہیں. اتہاس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، اب کس نے کس کو بھڑکایا ہے، کس نے کہاں کس کو پہنچایا ہے. اور یہی ان غریب لوگوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ کیا. ہم تو دسترخوان پہ بھی کھا لیں گے تو آپ کو کھڑا کرنے میں پسند نہیں کرتے. تو یہ اس زمانے کے برہمن اور ٹھاکر تھے. تو ایک دن کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے. قریش مکہ، وہ ایمان والے نہیں تھے، مکہ کے بڑے بڑے چودھری تھے. اور ان لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ نبی جب آپ مجھ سے ملنا چاہیے غریبوں کو ہم سے دور کر دیا کریں، ہم انہیں پسند نہیں کرتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. کہ نبی علیہ السلام ان کمزوروں کو، ان مسکینوں کو آپ اپنے سے دور نہ کریں. ارے یہ تو وہ ہیں جو ایمان بھی نہیں لائے، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، اور جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، چاہتے ہیں آپ سے دور ہو جائیں، یہ آئے نہ آئے، اللہ کے رسول نے مجلس سے کوئی بات نہیں کرنا. یہ احترام انسانیت تھی اور احترام تھا ایمان والوں. تو ایسے ہی ہوا. یہ نابینا صاحب ایک دن آیا اور بڑے بڑے چودھری بیٹھے تھے مکہ میں. تو نبی علیہ السلام کو بڑا اچھا نہ لگا. یہ کیوں آئے ہیں؟ بعد میں آ جاتے، اپنے تھے، مل لیتے. اور مشرک نے مکہ سے میرے گفتگو تھے. تو نبی علیہ السلام کی جو ذہنی کیفیت تھی، وہ تو علیموں بھی ذات شرور ہے نا، کہ بھید جان لیتا ہے. تو آپ کو ناگوار گزرا، یہ نابینا کیوں آئے؟ تھوڑا آپ نے ان کو ہلکا سمجھ لیا. بعد میں آتے اپنے تھے. تو ہلکا کیا سمجھنا ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ جبریل بھیج دیا. آپ کسی ایمان والے کا اپمان نہیں کر سکتے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. ارے آپ نے نگاہ پھیر لی، وہ آپ کے پاس آیا تھا نابینا، ممکن تھا آپ کو سمجھاتے نصیحت حاصل کر، ممکن ہے اپنے دل کی پاکیزگی حاصل کر لیتا، اور آپ نے ناگواری کیسا. تو پتہ یہ چلا کہ کبھی بھی کوئی مسلمان امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، کس خاندان کا ہو، کس خاندان کا نہ ہو، اگر وہ ایمان لے آیا آپ کا برابری کا بھائی ہو گیا. آپ کبھی بھی اپمان کرنے کی اجازت اس کی نہیں. یہ ذہن میں آپ بات کریں، اللہ کے رسول کو اجازت نہیں دیں. تو یہ احترام انسانیت تھا. آج ہمارے یہاں یہ نعرہ دیا تھا کسی زمانے میں، ہم دو ہمارے دو. اللہ جنہوں نے دیا نا ان کے بھی 10 10 12 12 8 8 ہیں. شور تو ہمارے بارے میں ہے. اب ان کے جاؤ دیکھو، یہ بھرمت کرنے والا نعرہ تھا. تو ہم دو ہمارے دو نہیں، اللہ جتنا دے سب لے لینا. یہ مسلمان کی سنت ہے، یہ مسلمان کی سنت ہے. ہمارے یہاں ہندو برادری کے لوگ ہمارے گاؤں میں 8 8 10 10 بھائی ہیں. بنیا برادری میں 8 8 بھائی ہیں، کئی بہنیں. تو یہ تو بدنام مسلمانوں کو کیا کرا. اور ہم تو رزق کے مالک نہیں ہیں نا. اور کسی آنے والے
انسان کو جس کو رحم مادر نے جبریل نے سوکھ مار دیا آپ روک نہیں سکتے. آپ کتنی بھی دوائی کھلا لو, عورتیں جتنا چاہے جتن کر لیں, جسے اس دنیا میں آنا ہے وہ آ کے رہے گا, کوئی ڈاکٹر روک نہیں سکتا, کوئی نہیں روک سکتا. تو وہی اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ تعالیٰ یہ دوائیں کھلا کے مار دی ہوئی لڑکیوں سے پوچھے گا قیامت کے دن, تمہاری ماں نے کیوں مارا تھا, تمہارے باپ نے کیوں مارا تھا. اسی لیے میں ڈاکٹر حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک گناہ کا اس گناہ کے کام میں عمل پیش نہ ہو. بہت سے ذریعے ہیں کمانے کے, ہنر ہے آپ کے پاس, علم ہے, لیکن جب آپ کی کمیونٹی کے لوگ اس بابرے میں جائیں, اگر کوئی شرعی مسئلہ رکاوٹ نہیں ہے, مسائل بھی ہوتے ہیں, تو آپ مسلمانوں کی شرعی طور پر رہنمائی کریں کہ یہ گناہ کا کام ہے, انشاءاللہ سمجھائیں سب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بچیاں یا وہ بچے جو رحم مادر میں مار دیے گئے, قیامت کے دن پوچھے گا بتاؤ تمہارا باپ تمہارا قاتل کیوں تھا, تمہاری ماں نے دوا کیوں کھائی تھی. تو وہ سرپرست والدین سوچ لیں کہ قیامت کے دن کا کیا جواب ہوگا, اس لیے کہ آپ قاتل ہیں اور آپ کا بچہ مقتول آپ کے سامنے کھڑا ہوا. تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو جو امانت دی ہے, جس جان کو آنا ہے وہ آ کے رہے گا, اس کو روک, اور جس کو مرنا ہے وہ مر کے رہے گا, کوئی بچا نہیں سکتا. اور ایک سورت آپ پڑھتے ہوں گے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. جانتے ہو کیا ہے یہ جو آج حالات ہیں نا, آپ کی مسجدوں کو ڈھکا گیا چند دنوں پہلے, کسی کا تہوار تھا. تمہارا اللہ اتنا بڑا طاقتور ہے کہ کسی زمانے میں ہاتھیوں کا قافلہ آیا تھا, تاحت نگاہ ہاتھیاں, وہ خانے کعبہ گرانے آ رہے تھے. معلوم ہے تاریخ, خانے کعبہ گرانے ابرہہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا تھا. حشر کیا ہوا, کوئی زندہ واپس نہیں گیا. وہ اللہ ہے تمہارا جو طاقتور ہے. ہوا یہ تھا, ابرہہ یمن کا گورنر تھا, تو اس نے کہا یار کہ سارے کے سارے مسلمان دنیا کے وہ خانے کعبہ جاتے ہیں, تو میں بھی ایک قبلہ بنواؤں گا. لوگ مکہ کو جائیں, لوگ یمن میں ہیں. یہی اس کا ذوق تھا. تو اس نے بھی خانہ کعبہ کی طرز پہ ایک گرجا گھر بنوانے کی ابتدا کی. تو مسلمان بہت پریشان ہو گئے اور ذہنی کی اذیت میں مبتلا. تو کوئی منچلا مسلمان تھا, جا کے اس نے باتھ روم کر دیا اس کے معبد خانے کا. اس سے بہت تیش آیا اور یہ کام انہی لوگوں کا ہے. تو اس نے ہاتھیوں کا لشکر کھڑا کر دیا, کہا تمہارا خانے کا عوام گرا کریں. تو اللہ نے کہا چلو گراؤ, بھی بتاتا ہوں. تو وہ لوگ جب پہنچے تو عبد المطلب کا اونٹ بھی کھول کے لے گئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے, تو عبد المطلب نے کہا کہ ہمارا اونٹ دے دو, راہ خانے کعبہ تم جوانو, تمہارا اللہ جانے, مجھے نہیں مانا, میرا اونٹ دے دو. تو جیسے ہی یہ خانے کعبہ گرانے چلے, وارسل
علیہم طیرا ابابیل، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے، بتاؤ چھوٹے چھوٹے پرندے، اور کسی کو مارنے کے لیے نہ تلوار کی ضرورت، نہ بندوق کی ضرورت، نہ بارہ بور کی ضرورت، نہ اسلحے کی ضرورت۔ چنا دیکھتے ہو نا، چھوٹا سا چنا اور چھوٹا سا مسور جس کی دال کھاتے ہو، وہ پرندے جھنڈ کے جھنڈ پرندے، تو ان کے پاس وہ مسور کی طرح اور آگ میں پگھلائے ہوئے وہ مٹیاں تھیں، اسی سے مار رہے تھے، اور جس کو ایک بار پڑھتا ہو زندہ نہیں بچتا۔ تو جتنے ہاتھی آئے سب کے سب مار دیے گئے، جتنے انسان بیٹھ کے آئے سب کے سب مار دیے گئے۔ وہ تمہارا خدا ہے جس نے خانہ کعبہ کی عزت فرما کے اور اس کو بچایا۔ تو مسجدیں اس کی ہیں، یہ گھر اس کے ہیں، یہ منبر و محراب اس کا ہے، یہ زمین اس کی ہے، یہ لائٹ اس کی ہے، پنکھے اس کے ہیں، عبادت خانہ اس کا ہے۔ سلامت رہو، جب ضرورت پڑے گی اپنے گھر کی حفاظت فرما لو۔ تمہاری ضرورت ہے ان گھروں کو آباد کرو، نمازوں کے ذریعہ، تلاوتوں کے ذریعہ، بچوں کو تعلیم کے ذریعہ۔ آج امام صاحب بتا رہے تھے کہ مولانا ارادہ ہے مکتب کی تعلیم بہت اچھے پیمانے پر، مجھے بہت مسرت ہوئی، یہ ضرورت ہے اس کی۔ آپ بہت کچھ پڑھ لیے، بہت بڑے MBBS ہو گئے، MD بھی ہو گئے، انجینئر ہو گئے، ودیش چلے گئے، سب کچھ چلے گئے، تو اگر مکتب کی تعلیم آپ کے پاس نہیں ہے تو بتاؤ آپ کے پاس کیا ہے؟ پوچھے کمر رکھو کا تو آپ کہو کہ نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم، میں پڑھا ہو تو وہی چلے گیا، کچھ بھی نہیں معلوم، دین میں کچھ نہیں جانتا ہوں، پیسہ خوب کمایا۔ اور جو لوگ تعلیم جن کے پاس ہوتی نا، میں ایک وکیل کا واقعہ آپ کو بتاؤں، ممبئی کے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اہل حدیث ہیں، نوجوان وکیل، کسی مقصد سے میں ان سے ملنے گیا، مجھے پتا نہیں کہ ایمان والا توحید والا آدمی ہے، تو کوئی آدمی ان سے فون کر کے، ارے وکیل صاحب آپ نے میرا بہت بڑا کام کر دیا، میں آپ کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا، پھر کرتے کروں گا میں چادر چڑھاؤں گا۔ وکیل ایمان والا، دین سے پڑھا ہوا، مکتب کی تعلیم اس کے پاس تھی، کہا نہیں یہ چادر وادر والا کچھ نہیں دیتا، جو دیتا اللہ دیتا ہے۔ تو وکیل کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے؟ ایک وکیل توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ تو جب توحید اور عقیدہ آپ کا مضبوط ہوگا تو آپ کہیں بھی جاؤ گے، تو شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کے رہے یار، اللہ کو اپنی حقیقت ہو۔ ساری دنیا کا علم آپ لے لو، اگر توحید کا علم آپ کے پاس نہیں، دین کا علم نہیں، قرآن کا علم نہیں ہے، تو زمین کے سب سے بڑے جاہل آپ ہو۔ آسمان پہ چلے جاؤ، تارے توڑ کے لے آؤ، کچھ نہیں، جس کا عقیدہ سلامت نہیں، سب کچھ بھی سلامت۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو تیاری ہے مکتب کی، بہت خوش آئند قدم ہے، انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ بھرپور ساتھ دے اور ایک خوبصورت مکتب کی تعلیم ہو۔ کوئی بھی بچہ جہاں بھی جائے تو کم سے کم 5-6 تک اتنی مضبوطی کے ساتھ دین کا تعلیم حاصل کر لے کہ کوئی اسے گمراہ نہ کر سکے۔ آج کی تاریخ میں ہر مسلمان کے لیے لازم، ہر مسجد میں جہاں بھی مسجد ہے وہاں بچوں کے لیے ناظرہ کا، قرآن کا، دعاؤں کا، ابتدائی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو بڑے بڑے ہاتھی آئے تھے اور ابرہہ لے کے آیا تھا خانہ کعبہ گرانے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو واپس جانے نہیں دیا۔ تو اللہ کا گھر ہے، اب اپنے ایمان پہ قائم رہے، اور اللہ ہمیشہ طاقتور تھا اور اس سے طاقتور کوئی نہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے، دیکھو اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، تو آپ بھی قسم مت کھانے لگنا، آپ کو اللہ کی قسم کھانی ہے جب ضرورت پڑے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارے آپ کے لیے پابندی ہے، ہمیں قسم کھانی ہے تو اللہ کی کھانی پڑے گی۔ کا زمانے کی قسم ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہ دن رات آنا جانا، دن بڑا ہوتا، کبھی رات چھوٹی، کبھی رات چھوٹی، کبھی دن بڑا، یہ زندگی کے گردش و ایام ہیں، یہ ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی بھی رفتہ رفتہ انہی کے ساتھ جا رہی ہے۔ اب کس کو پتا اگلا رمضان کون آئے، کس کو ملے گا اگلا رمضان، کون جانتا ہے، کون روزے رکھے گئے، کون جانتا ہے۔ تو جب تک زندگی ملی ہے، جان دیتی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق ادا کرتے رہو، جو کچھ دیا ہے اسی کا۔ تو آدمی گھاٹے میں ہے، الا وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بھی سمجھ کے اور آخرت کی حقیقت کو پہچان کے اپنے اللہ کو اللہ مان لیا۔ اور اس کے بعد ایک صورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کو یاد ہو، تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ لہب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ وہی ابو لہب ہے جو آپ کا سگا چچا تھا۔ ابو لہب آپ کا سگا چچا تھا، اور اس کی بیوی آپ کی چچی تھی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب سے پہلی مرتبہ کوہ صفا کی پہاڑی پہ آپ کھڑے ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ لوگوں آ جاؤ، میں کچھ پیغام پہنچانے والا ہوں، اور مکہ کے سارے لوگ آپ کی ایک آواز پہ جمع ہو گئے، جو نہیں آیا اسے اپنا آدمی بھیج دیا، جاؤ عبداللہ کا بیٹا دیکھو پیغام کیا لے کے آیا۔ جب ایک اللہ کی دعوت دی تو سب سے پہلی گالی جو دی تھی وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا، تبا لک لہذا جمعتنا، تو ہلاک ہو جائے، اس لیے ہمیں یہاں بلایا تھا۔ اور اس گالی کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کے سگے چچے کو تباہ و برباد کیا، اور ایسی بیماری میں مبتلا کیا بچوں کو کفن دینے کی نصیب نہ ہوا۔ وہ تمہارا خالق ہے، جب انتقام لینے پہ آتا ہے تو آدمی کہیں کا نہیں رہتا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی نہیں کام آیا، اس کی طاقت بھی کام نہیں آئی۔ بہت خوبصورت تھا، لمبا تڑنگا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس کی بیوی جو تھی، ان کی چاچی، وہ جب دیکھتی تھی کہ میرا بھتیجا اس راستے سے آ رہا ہے محمد، تو جا کے کانٹے پھینک دیتی کہ تکلیف ہو جائے اسے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ نبی کے راستے پہ کانٹا ڈالنے والی عورت، شوہر کا ساتھ دینے والی عورت، جہنم میں جب ابو جہل جلایا جائے گا، اس کی بیوی اپنے شوہر کے چتا میں لا کے کانٹے ڈالے۔ یہاں بھی تاریخ میں تمہارا نام درج ہے اور وہاں بھی درج ہے، وہاں بھی وہی کرو گے۔ اور کتنے بچے تھے اس کے، یہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوا، اور جسم سے اتنی شدید بدبو تھی
نبی کو تکلیف دینے کا انجام 3 دن تک ابو لہب کی لاش پڑی رہی اور بدبو اتنی شدید تھی کہ کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اب غیرت تھی، اولادیں تھیں، بچے تھے، سماج تھا، چہرہ دکھانا تھا۔ 3 دن کے بعد دیکھا کہ بہت چیمیں گوئیاں سماج میں ہو رہی ہیں، تو لوگوں نے دور سے جا کے مٹی پھینکے، ڈھیلے پھینکے، پتھر پھینکے اور اس کو ہی ختم کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرتناک سزا دی، اور ہر دور میں اللہ نے دشمنوں کو سزا دی ہے۔ بابری مسجد کی شہادت میں جتنے بھی کرمنل شامل تھے، اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ بتاؤ کسی کا نام باقی ہے؟ کوئی بستر پہ پڑا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہے تو کرسی کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی کرسی کے لیے تڑپ رہا ہے تو کرسی نہیں مل رہی ہے، کسی کی تمنا پوری نہیں۔ اتنے 7-8 لوگ تھے، دیکھ لو آپ، چہرے یاد ہوں گے آپ۔ اللہ نے وہ عبرتناک سزا انہیں دی، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا اللہ پیسے بیٹھا ہوا، فیصلے وہی کرتا ہے، اور فیصلہ کرنا یہ اسی کا حق ہے، کوئی فیصلہ کر بھی نہیں سکتا، اس لیے تو زمین و آسمان کرا۔ اور جس دن ہمارا ایمان اس لائق ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی لشکر بھیجے گا جیسے ابرار کے زمانے میں بھیج دیا۔ ایسے ہمارے مسجدوں کی حفاظت ہوگی جیسے کہیں تیر تلوار کی ضرورت نہیں ہے، تعداد کی ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے کنگل ان کے زندگی کے خاتمے کے لیے کام ہو۔ اس لیے آپ کو ویسے ہی رہنا ہے جیسے آج ہو۔ آپ بھی بہک بھی مت جانا، اور بہک گئے تو نقصان آپ کا۔ اس کے بعد 2 صورتیں جو ہم سب کو یاد ہیں، اور نہیں یاد ہے تو یاد کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یاد کروانا چاہیے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، معوذتین کہا گیا۔ بہت چھوٹی صورت ہے اور بہت دلچسپ صورت ہے۔ جب سونا بنا تو پڑھ لیا کرو، اسے معمول بنا۔ سورہ ملک پڑھ لو، یہ دونوں صورتیں پڑھ لو، سورہ اخلاص پڑھ لو۔ سورہ اخلاص چھوٹی سی صورت ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور کتنی فضیلت ہے۔ آدھا منٹ بھی نہیں لگا، اللہ نے 10 پارے کا اجر عطا فرما دیا۔ یہ وہ صورت ہے، اور میں نے کسی دن بیان کیا تھا، ایک صحابی کا معمول تھا، اور ان کا انتقال جب ہوا تو 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شامل ہو گئے۔ 70,000 فرشتے جنازے میں شامل ہوئے۔ کہا عمل کیا تھا؟ کہا عمل یہی تھا کہ چلتے پھرتے یہ قل اللہ احد پڑھا۔ 70,000 فرشتے جبریل کی قیادت میں ان کے جنازے میں شریک ہوئے، یہی صورت پڑھتے تھے۔ سورہ اخلاص ہے، اور یہ جو دونوں صورت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی، پہلے بہت سی صورتیں آپ پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، لیکن جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تو دوسری دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، یہاں تک کہ جب آپ بہت بیمار ہو گئے زندگی کے اخیر حصے میں، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صورتیں پڑھتی تھیں، اور برکت کے لیے آپ کے ہاتھ پہ پھونکتی تھیں، پھر آپ کی ہاتھ کی برکت جسم میں داخل ہو جائے، پورے بدن میں آپ کو مل دیا کرتی۔ تو آپ ہاتھ اٹھائیں اور دونوں صورت پڑھائیں، سورہ اخلاص بھی ملا لیں اور پھونکیں، اور پورے بدن پہ آپ ہاتھ ہو، جسم ہو، پاؤں، جہاں تک آپ کے یہ دونوں ہاتھ جا سکتے ہیں آپ
جائیں اس کے بعد آپ سو جائیں، بچوں کو بھی آپ کروائیں۔ تو مولوی صاحب کو بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی بات ہوتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں نا، مسجد بھاگتے ہی مولوی صاحب کا امام صاحب کا ہے نہیں ہے، اور رات 12 بجے کو کوئی دقت ہو گئی کہاں جاؤ گے؟ ڈاکٹر صاحب بھی نہیں ملیں گے، مولوی صاحب بھی نہیں ملیں گے۔ تو اگر دونوں صورت یاد ہے تو آپ اٹھے اور پڑھ لیے، دعا کر دیے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا اور ضرور فائدہ ہوگا۔ تو یہ تو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جادو وہاں پر ہوا تھا، جیسے کسی کو جادو ہو گیا، اسی وقت یہ دونوں صورتیں آئی تھیں۔ تو جبریل آئے اور آپ بہت صدمے میں تھے، دیکھا طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، مسلسل آپ پریشان ہیں۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلاں آدمی نے آپ پہ جادو کیا ہے، اور وہ جادو کنگھی میں گرا باندھ کے اس نے لے جا کے فلاں کنویں میں ڈال دیا ہے۔ جبریل بتانے آئے ہیں، پتا چلا آپ عالم غیب نہیں ہیں، یاد رکھ، جبریل بتانے، آپ کو پتا نہیں تھا، بہت ڈپریشن میں چلے گئے، صحت بگڑتی ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں لے کر آئے اور اس خبر سے باخبر کرنے آئے جس کی خبر حضور کو نہیں تھی۔ تو اس کے بعد وہ کنویں میں جا کے اور کنگھی لائی گئی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو پڑھتے جاتے تھے، گرا کھلتی جاتی تھی، صورت ختم ہوئی، جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ یہ دونوں صورتیں آپ یاد کریں، اور جب بھی کوئی تکلیف ہو تو آپ اس کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، ہم نے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ کہا ہے، ہم نے جو کچھ حاضری دی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ چھوٹی موٹی جو خطائیں ہوئی اللہ سب معاف فرما دے۔ اللہ بہت گنہگار ہے، بہت گنہگار ہے، لیکن اتنا یقین ہے کہ کائنات کے شر ذرے کا مالک جو ہے، کبھی کسی کے دربار میں نہیں گئے، جب بھی آئے ہیں ان گنہگار ہاتھوں کو اللہ تیرے سامنے اٹھایا، مر جائیں گے کبھی تیری توحید سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مسجد کی انتظامیہ ہے، بیچارے دیکھتا ہوں میں ہمیشہ آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کے انتظام میں لگے رہتے ہیں، آپ کی سہولیات کے لیے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی انتظامیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کے مال اولاد میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اور خوش دلی سے اور اچھے ڈھنگ سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں سے اکٹھا کر دے، ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں، وہاں بھی ملاقات کریں۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔